ایوب علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور یہ واقعہ تفسیر حقانی، کبیر، روح المعانی اور جن میں ذرا تفصیل سے لکھتے ہیں سب میں واقعہ موجود ہے، اور اصل واقعہ ایوب میں ہے۔ ایوب وہ 56 صحیفے ہیں کتاب مقدس کے، اس میں ایک صحیفے کا نام ہے ایوب، سارا واقعہ اس سے ماں سب تفسیروں میں موجود کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو 7 لڑکے دیے تھے، 3 لڑکی، لڑکے بھی شادی شدہ، لڑکیاں بھی شادی اپنے اپنے گھروں میں آباد، اور 3000 اونٹ تھے، 3000، 7000 بھیڑیں اور بکریاں، بڑا کچھ رب نے دیا تھا، نوکر تھے، چاکر تھے، بڑا کچھ۔ آگے پھر باتیں مختلف ہیں، یہ بات بھی آپ کو تفسیر میں ملے گی کہ بکری کا گوشت پکایا، کھا رہے تھے، توجہ نہ ہو سکی، پڑوسی بیچارہ بھوکا رہ گیا، کسی سائل نے سوال کیا اور کام میں الجھے ہونے کی وجہ سے اس کی طرف توجہ نہ کر سکے، یہ وجوہ مختلف تفسیروں میں ملے۔ پھر وہ وقت آیا کہ ایک بیٹے نے مثلا دعوت کی کہ کہا سب کو، کوئی بچہ پیدا ہوا یا خوشی کی چیز، بہنیں، بہنوئی، بھائی، بھابیاں سب جمع، ان سے کہا کہ آپ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اور ان کی اہلیہ نے فرمایا تم کھانا کھا لو، کون دروازے بند کرے گا، ہم بات کو آ کر کے کھا لیں گے۔ دروازے بند کرنے بھی ذرا مشکل ہوتے ہیں۔ وہ سارے کھانا کھا رہے تھے، ایسا ہوا کہ مکان گرا، سب دب کے مارے، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، بہویں بھی، سب دونوں بھی۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کے کھانے پینے والا کوئی نہیں، بھیڑے بکریاں سب لے گئے۔ ایسا وقت بھی آیا کہ جن کے گھر میں سینکڑوں مہمانوں کے کھانے پکتے تھے، اب وہ خود روٹی کے محتاج۔ بیوی بڑی وفادار تھی، یہ لوگوں کے گھروں میں جا کے چکی پیستی، جھاڑو پھیرتی، کپڑے دھوتی، ہنڈیاں صاف کرتی، کچھ اجرت لاتی، لا کر کے ان کو کھلاتی، اور یہ بیمار تھی۔ یہاں یاد رکھنا، بعض تفسیروں میں آپ کو یہ ملے گا، ہے تفسیروں میں کہ ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے، ان کو روڑی پر جا کر کے ڈال دیا گیا۔ کلہ من الخرافات، قتل کی کوئی حقیقت، ایسی کوئی بیماری پیغمبر کو نہیں لگتی کہ تقذر اور تنفر کا ذریعہ بنے۔ بخار ہو سکتا ہے، تکلیف درد ہو سکتا ہے، ایسی بیماری کو قتل۔ یہ علامہ نووی نے بھی تصریح کی، فتح الباری میں بھی ہے، مولانا عثمانی نے بھی کی، اوروں نے بھی کی، ایسی کوئی بیماری نہ مانی۔ تو یہ کتنا عرصہ رہا؟ تفسیر ابن جریر طبری، ابن کثیر، معالم التنزیل، در منصور وغیرہ وغیرہ میں 16 سال بھی لکھا، 17 سال بھی، 18 سال۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بی بی رحمت بی بی نام بتلاتے ہیں، رحمت بنت افراسیم ابن یوسف، وہ آ رہی تھی واپس، تو ایک مجمع لگا ہوا، اس مجمع میں ایک حکیم تھا، وہ ادویہ دیتا تھا، دوائیاں دیتا تھا۔ اس بی بی نے کہا کہ میرا خامن بھی بیمار ہے، لیکن میرے پاس رقم کچھ۔ کس کی بی بی یہاں؟ میں ایوب کی بی بی علیہ السلام۔ اس نے کہا کہ رقم کی کوئی ضرورت نہیں، اتنی بات کہہ دینا کہ حکیم نے شفا دے دی، طبیب نے شفا دے دی، بس کافی، یہ گولیاں لے۔ کیونکہ عقیدہ بڑا پختہ تھا، اور عقیدہ پختہ ہو تو آپ نے تلخیص المفتاح میں پڑھا ہے، انبت الربیع البقلہ، واحد کہے تو ٹھیک ہے، اسناد مجازی ہوگی، اور دہریہ کہ انبت الربیع البقلہ تو اس کا معنی اور ذہن صاف تھا، اس نے یہ سمجھا کہ سبب ہے شفا۔ وہ جس وقت گولیاں لے کر کے گئی،
تو کہا اس طرح راستے میں ایک طبیب ملا تھا، میں نے کہا میرے پاس پیسہ تو کوئی نہیں. اس نے کہا پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ دینا کہ طبیب نے شفا دی. تو حضرت ایوب علیہ السلام سمجھ غصے میں آئے، فرمایا میں تجھے 100 لاٹھی ماروں گا 100. تو پیغمبر کی بیوی ہو کر کے اس کے کہہ لگی. وہ آگے اس کا ذکر بھی آئے گا اپنے مقام پر انشاءاللہ. فضر بھی ولا تحمس، وہ بھی خیر اس وقت بیچاری پریشان سی ہوگی، وہ اپنے کام کے لیے گئی. اللہ تعالیٰ کی رحمت کیے ہوئے اور کل بیرے دلے کا آزا مختصر بارد و شراب، پانی یہ پاؤں مارو جہاں پانی نکلے گا، ٹھنڈا پانی پیو، غسل کرو، آنن فانن سب بیماریاں اڑ گئی. رحمت بی بی جب گئی تھی تو ان کا حلیہ اور تھا، آئی تو اور ہے، پہلوان بنے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ یہاں میرے خاوند تھے، کہا میں ہی تو ہوں. کہا میرے ساتھ استہزاء مت کریں، میں پیغمبر کی بیوی ہوں. کہا میں ہی تو ہوں. خدا کی قدرت سے کچھ گئی. پھر دونوں تفسیریں آپ کو ملیں گی ابن جریر طبری تک میں، کہ وہی اللہ نے 7 بیٹے زندہ کیے، بیٹیاں زندہ کی، اتنے اور دیے. یہ تفسیر بھی ملے گی. یہ بھی ملے گی کہ وہ تو زندہ نہیں ہوئے، اللہ نے دونوں کو صحت ایسی دی. پہلے 7 بیٹے تھے، اب 14 ہوئے. پہلے 3 بیٹیاں تھیں، اب 6. مال سب کو. اس کا ذکر ہے کہ فرمایا ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے. اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے تو ارحم الراحمین. ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، ہم نے اس کی تکلیف کو دور کیا. وَآتَيْنَا أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اتنی آل ہم نے دی اور بھی ان کے ساتھ. یہ ہماری مہربانی. وذکر للعابدین. اسی طرح ذکر کریں اسماعیل، ادریس علیہ السلام کا اور ذوالکفل کا. یہ آپ کو روح البیان وغیرہ وغیرہ میں ملے گا کہ بشر ابن ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. بشر ان کا نام تھا. 6 پیغمبر. ذوالکفل اس لیے کہتے ہیں کہ کفلا 70 نبیا، 70 پیغمبروں کی انہوں نے کفالت کی. کل من الصالحین، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، صالحین میں سے. واذکر ذنون، مچھلی والا پیغمبر. یاد ہوگا میں نے سورہ یونس میں تفسیروں کے حوالے سے مفصل قصہ آپ کے سامنے یونس ابن متی علیہ السلام کا پیش کیا تھا. یہ وہی بات، مچھلی کے پیٹ والے پیغمبر جب چلے گئے وہاں سے ناراض ہو کر کے قوم سے، یہ خیال کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے. فنادا فی الظلمات، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دریا کی گہرائی کا اندھیرا، بادل سے ان کا اندھیرا، اور بعض کہتے رات کی تاریکی. ان اندھیروں میں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پہلے سن چکے آپ، لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ. ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. پھر مزید مستدرک، مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے کہ دعوت المکروب دعوت ذنون، پریشان حال آدمی کے لیے وہی دعا مفید ہے جو مچھلی والے پیغمبر نے. یہ لا الہ الا اللہ. اور آگے قرآن بھی تائید کرتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. زکریا علیہ السلام کا قصہ بھی پہلے آپ کل پڑھ چکے ہیں. پکارا رب کو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، یحییٰ علیہ السلام دیے، بیوی کو تندرست کیا. اور جو اس سے معلوم ہوا کہ خرابی بیوی میں تھی. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ کا لفظ چاہتا. بے شک وہ بلائیوں میں سبقت کرتے تھے، شوق میں ڈرتے ہوئے ہم ہی پکارتے تھے. مکان اللہ. اور اس بیوی کا ذکر بھی کریں، احسنت فرجہا، وہ حضرت مریم علیہ السلام. فنفخنا فیہا، یہاں ہا کی ضمیر آجے بسوئے اللتی. اس بیوی میں جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری ان کے گریبان میں.
اس کو اور اس کے بیٹے کو نشانی بنایا، اس کو یوں نشانی کے بغیر خامن کے بچہ جنا اور بیٹے کو یوں بغیر باپ کے پیدا۔ یہ جن بزرگوں کا ذکر ہوا یہ تمہاری امت حال کون امت واحدہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، کیا یہ تو یہ تھا کہ مجھے اپنا رب مانتے، لیکن تقطعوا امرهم، کسی نے لات کو، کسی نے منات کو، کسی نے عزا کو، کسی نے کاکا کو، کسی نے بابا کو رب بنا دیا۔ اچھا کل الینا راجعون، آئیں گے تو سب ہمارے پاس، بس جس نے عمل کی اچھے وہ ہے مومن، پس نہیں ناقدری کی جائے گی اس کی کوشش کی، اور بے شک ہم اس کو لکھنے والے۔ وہ حرام اور لازم ہو چکا ہے بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ وہ نہیں لوٹیں گے، حتیٰ کہ جس وقت کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر اونچے ٹیلے سے جنگ سے پھیلتے پھسلتے اترتے چلے آئیں گے، اور قریب ہوگا وعدہ سچا۔ بس اچانک قصہ یہ ہے کہ کھلی رہے گی آنکھیں ان لوگوں کی جو کافر ہیں، کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، تاکید کے تھے ہم غفلت میں سے، بلکہ تھے ہم دان۔ بے شک تم اور تمہارے معبود جن کے اللہ کے ورے عبادت کرتے ہو ایندھن بنے گے جہنم کا، تم اس میں وارد ہوگی۔ اگر ہوتے یہ الہ نہ وارد ہوتے اس میں، اور سب کے سب وہاں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے اس میں زفیر ہوگی اور وہ اس میں نہیں سنیں گے۔ بے شک وہ لوگ جن کے لیے طے ہو چکی ہماری طرف سے حسنا، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، نہیں سنیں گے حسیس اور اس کی آہٹ بھی، اور وہ اس چیز میں چاہیں جو ان کے نفوس ہمیشہ رہیں گے، نہیں ان کو گھبرائے گی بڑی گھبراہٹ، اور ملیں گے ان سے فرشتے، کہیں گے یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جائے گا، جس دن لپیٹیں گے ہم آسمانوں کو جیسے لپیٹنا بستے کا کتابوں پر، جیسے کہ ہم نے ابتداءً مخلوق پیدا کی اس کو لوٹائیں گے، وعدے ہمارے ذمے ہم ہی کرنے والے۔ اور البتہ تاکید سے ہم نے لکھا زبور میں نصیحت کے بعد کہ بے شک وہ زمین جو ہے اس کے وارث ہوں گے بندے میرے صالح، بے شک اس کے اندر البتہ پہنچانا ہے اس قوم کے لیے جو عادت ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھے مگر رحمت کرتے ہوئے عالمین کے پاس۔ کہہ دے پختہ بات ہے وہی کی جاتی میری طرف، انما الہکم الہ واحد، بس کیا تم مسلمان ہونے والے؟ بس اگر وہ اعراض کریں بس کہہ دے میں تمہیں بتا چکا اعلیٰ ثواب برابری پر، اور نہیں جانتا میں کیا قریب ہے یا بعید ہے وہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے۔ بے شک وہ جانتے ہیں کھلی بات کو اور جانتے ہیں جو تم چھپاتے، اور نہیں جانتا میں شاید کہ یہ آزمائش ہو تمہارے لیے اور فائدہ ایک وقت تک۔ کہا اس نے اے رب میرے فیصلہ کر حق کا، اور ربنا الرحمن المستعان، اسی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے اس چیز پر جو تم بیان کرتے۔ رب ابھی آپ نے پڑھا کل الینا راجعون، سب ہماری طرف لوٹ کے آئیں گے۔ اب لوٹ کے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، نیک کام کیے مومن ہیں ان کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، ہم اس کو لکھتے ہیں، یعنی لکھنے کا حکم دیتے فرشتے۔ آگے بات کو ذرا توجہ سے سمجھ۔ حرامن کا لفظ ہے سراح میں، سراحن جو کتاب ہے لغت کی اس میں قاموس وغیرہ میں امام اصمعی فاج کے ساتھ، امام اصمعی لغوی رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حرام کا معنی ہے واجب، واجب ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا۔ کیا واجب ہے؟ بے شک وہ نہیں لوٹیں گے۔ اس کا معنی حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی کرتے، اور مقرر ہو چکا، مقرر لازم ہو چکا، یہ ترجمہ نہیں ہے کیا؟ نہیں، تفسیر عثمانی جہاں تھی کسی کے پاس، یہ کل یہاں کی بات غائب ہوگی کیا؟ اچھا، مقرر کے لفظ مقرر قاف قندہاری، ہاں
بس ٹھیک ہے، یہ دیکھیے بات سمجھیے. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اور مقرر ہو چکا ہر بستی پر جس کو غارت کیا ہم نے کہ وہ پھر نہیں آئیں گے. تو یہ مقرر کے معنی کیوں کرتے ہیں؟ اسی قاعدے کے مطابق کہ اسمعی رحمہ اللہ تعالی جو امام آل لغت ہے وہ حرام کا معنی کرتے ہیں واجب و لازم. اسی واجب اور لازم کے معنی ہے مقرر اور لازم. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب دوسری بات کہ حرام کو حرام کے معنی میں لیں جو ہاں میں حلال حرام. حلال حرام کا لفظ مشہور ہے. وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ کہاں کا حلال و کہاں کا حرام، گئی ہائے ہٹی رہا رام، کہاں کا حرام و کہاں کا حلال، گئی ہائے ہٹی رہا رام لال. ہا ہٹی حلوے والی تو حرام ہے حلال ہے، ہاتھ اڑ گئی ہے، اب رام لال ہے صرف رہ گئی. رام لال ہندو کو کہتے ہیں. خیر، تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ حرام ان کے معنی ہیں حرام کے، اور آگے لا مزیدتن ہے، لا زائد ہے، یہ آپ کو محلی تک میں ملے گا. اب معنی سنیں. اور حرام ہے بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا. کیا حرام ہے؟ انہم یرجعون، کہ بے شک وہ لوٹیں، ان کا لوٹنا حرام ہے. لا مزیدتن، بولے مولانا. ہاں، لا زائدتن محلی، جلال الدین محلی رحم اللہ تعالی. تو حرام کو حرام کے معنی میں لے تو آگے لا مزیدتن. تو معنی یہ ہے کہ حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ وہ لوٹیں. یہ کیوں مزیدتن مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو زائد نہ مانے تو معنی خراب بنتا ہے. معنی یہ بنتا ہے حرام ہے بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا. کیا حرام ہے؟ یہ حرام ہے کہ نہ لوٹیں. تو حد میں رجوع حرام ہے تو رجوع لازم ہو گیا. تو پھر آنا کس نے ہے؟ یعنی لا کو مزید نہ مانے، حرام کو حرام کے معنی میں لیں تو معنی یہ ہے کہ حد میں رجوع حرام ہے. حد میں تو مفہوم کیا نکلا؟ رجوع لازم ہے. تو آئے گا کون پہ؟ حتیٰ فرمایا کہ یہ حد میں رجوع کی غایت ہے، نہیں لوٹیں گے نہیں لوٹیں گے. حتیٰ کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج، ہر ٹیلے سے نیچے اترائیں گے. یاجوج ماجوج کے متعلق میں بقدر ضرورت باحوالہ کر چکا. قریب آئے گا وعدہ سچا. پس اچانک ہے ضمیر قصہ یہ ہے کہ آنکھیں کھلی رہیں گی کافروں. حیرانگی کے وقت انسان حیران ہو کر کے چیز کو دیکھتا رہتا ہے اور آنکھیں چپکتا بھی نہیں کھلی رہیں گی. کہیں گے یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، بلکہ ہم نہ. اوپر مشرکین کا ذکر بھی تھا جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور الہ بنائے، انہیں کو خطاب ہے. تم بھی تمہارے معبود بھی جہنم کا ایندھن بنو، تم سب وہاں اس میں داخل ہو گئے. واردون داخلون. اگر یہ الہ ہوتے تو کبھی نہ جاتے وہاں. وکلن فیھا خالدون. ان کے لیے ظفیر ہو. میں نے پہلے ظفیر اور شہید کا معنی بتایا. کیا معنی ظفیر کے بتائے تھے؟ گدھے کی وہ آواز جو زور سے، گدھے کی آواز، اور اس میں وہ نہیں سنیں گے. اتنی چیخیں ماریں گے وہم یسترخون فیھا، اتنی چیخ اور چلا ہوگی کہ وہاں کوئی کان میں بڑی بات نہیں سنے. یہاں آپ کو تمام تفسیروں میں ملے گا. مختصر تفسیر جلالین تک میں یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو عبداللہ ابن زبارہ کافر، بڑا پروپیگنڈا کرنے والا، لسان آدمی، زبان آور، اس نے
پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے عزیر علیہ السلام کی عبادت بھی کی، مسیح علیہ السلام کی، مریم علیہ السلام کی، فرشتوں کی، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ دوزخ میں جائیں گے، انکم وما تعبدون من دون اللہ۔ تو ان کو تو یہ بھی بزرگ مانتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کی عبادت بھی ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم پڑھ چکی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، جن کے لیے حسنہ طے ہو چکی ہماری طرف سے، وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں۔ یہ تو ان آلیہ کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اپنی پوجا کروائی، مشرک تھے، یہ تو خدا کے نیک بندے، یہ اس کی حسیس آہٹ بھی نہیں سنی۔ یہ آپ نے تنور وغیرہ کی آگ دیکھی ہو، وہ جس وقت تنور جوش میں ہوتا ہے تو اس کی آگ کی شو شو کی آواز، آگ تیز ہو تو اس کی ایک خاص آواز ہوتی ہے، وہ آہٹ بھی، وہ آواز بھی نہیں سنی۔ وہ جو ان کے دلوں میں آئے گا، میں سرطان حکم تھا، وہ بڑی گھبراہٹ بھی ان کو نہیں ہو، اور فرشتے ان سے ملیں گے، کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ تو ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو ان کی ہو رہی ہے جو معبودان باطل، جنہوں نے عبادت کی کرائی وہ، اور یہ تو خدا کے نیک بندے، ان کی بات نہیں ہوگی۔ فرما وہ دن کب آئے گا جس دن ہم لپیٹیں گے آسمان کو کطی سجل للکتب۔ یہاں خاصی تفصیل ہے، تفصیل ابن کثیر، روح المعانی، معالم التنزیل وغیرہ وغیرہ تفصیل ہے۔ ایک یہ کہ سجل، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کاتب تھا، تو ہم آسمان کو ایسے سمیٹیں گے جیسے یہ سجل کاتب یہ کتابیں لپیٹتا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد میں بھی ہے اور ابو نسائی میں بھی۔ اسی مقام پر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں اپنے دو استادوں کے حوالے سے، ابو الحجاج مزی جو ان کے خسر بھی تھے اور اسماء اور رجال کے بہت بڑے امام تھے، اور دوسرے حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ روایت موضوع جعلی ہے اور اس کا اعتبار نہ کرنا اور دھوکہ نہ کھانا کہ ابو داؤد میں، یہ بھی کہتے ہیں دھوکہ نہ کھانا کہ ابو داؤد میں ہے جعلی۔ تو یہ تفسیر کہ سجل آپ کے کاتب کا نام تھا، یہ جعلی۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے تعذیب سنن ابی داؤد میں بھی اس روایت کو جعلی کرا، تعذیب سنن ابی داؤد جو ابو داؤد کی شرح انہوں نے لکھی۔ دوسری تفسیر، سجل اس فرشتے کا نام ہے جو آدمی جب مرتا ہے تو ہر آدمی کے اعمال کو وہ لکھ کر کے سمیٹ دیتا ہے، فرشتے کا نام ہے جو اعمال لکھتا ہے۔ یہ تفسیر صحیح، جلالین میں یہی موجود۔ دوسری تفسیر، تیسری یہ ہے کہ لام بے معنی اعلیٰ کے ہے، لام بے معنی اعلیٰ، للکتب میں لام بے معنی اعلیٰ، تو سجل کے معنی بستہ، جیسے لپیٹا جاتا ہے بستہ علل کتب کتابوں پر، پڑھتے وقت کتابیں بکھی ہوئی ہیں، پھر جس وقت کتابیں اکٹھی کی بستے میں لپیٹ دی۔ یہ دونوں تفسیریں جلالین تک بھی، جیسے ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ لوٹا ہے، وعدہ ہے ہمارا انا کنا۔ بے شک ہم نے زبور میں لکھا نصیحت کے بعد کہ بے شک زمین کے بعد اس زمین کے بارے سے میرے نیک بندے ہیں، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ سورہ زمر کا آخری رکوع نکالے، سورہ زمر۔
سورہ زمر 24ویں پارے میں ہے، سورہ مومن سے پہلے ہے، اس کا آخری رکوع نکالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ۔ کہیں گے سب تعریف اللہ کی جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کر دیا اور ہمیں زمین، جنت کی زمین کا ہمیں وارث بنا دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ۔ تو اس ارض سے ارض جنت مراد ہے۔ روح المعانی، خازن، ابو سعود، ابن کثیر وغیرہ وغیرہ، یہ دنیا کی نہیں جیسے مشرقی نے سمجھا۔ فرمائنا فی ھذا لبلاغ، بے شک اس کے اندر بات کو پہنچا دیا اس قوم کے لیے جو عبادت کرتی۔ آگے رسالت کا مسئلہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ رحمتن کیا ہے؟ یہ رحمتن مفعول لہو ہے۔ احناف.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ www.ashnas.com۔ فاعل فعل معلل بھی ہوتا ہے، اس کا فعل اور فاعل کا فعل ایک ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر رحمت کرتے ہوئے جہان والوں کا۔ تجھے بھیجنا یہ ہماری رحمت، تجھے بھیجنا یہ ہماری رحمت۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، بھائی مانا کہ ہم نے تجھے بھیج کر کے جہان والوں پر رحمت مقبول ہوئی۔ کہہ دے میری طرف وہی کیجیے کہ لا تمہارا ایک ہی ہے، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ پھر جائیں کہہ دے آذنتکم علی سواء، یاد ہوگا 10ویں پارے میں میں نے سوا ان کے معنی بتائے تھے۔ کوئی شاید بیان کر سکتے ہیں اعلیٰ سوائن کے معنی؟ جی ہاں، اعلیٰ سوائن، اعظم تو کم اعلیٰ سوا، اعلیٰ سوائن کے معنی 10ویں پارے میں نے عرض کی۔ ہاں بس یہی تو ہے اعلیٰ سوائن کا معنی کہ برابر ہو دونوں، تم بھی جاننے میں برابر ہو، میں بھی جاننے میں برابر ہوں۔ میں نے بات واضح کر دی ہے، اس میں دونوں برابر ہیں، اعلیٰ سوا برابری پر۔ اب تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں۔ وہ ندری ان نفی کا، میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا بعید ہے جس کا وعدہ تم سے ہو رہا ہے، عذاب، قیامت، موت، میں نہیں جانتا، وہی جانتے ہیں جان من القول اور جو چھپاتے ہو۔ اور میں نہیں جانتا شاید یہ تمہارے لیے فتنہ آزمائش ہو اور ایک وقت تک تمہیں یہاں فائدہ نہیں۔ اعلیٰ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اے میرے رب فیصلہ کر حق کا، وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، بے شک زلزلہ قیامت کا چیز ہے بڑی۔ جس دن دیکھو گے تم اس کو، غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس سے جس کو دودھ پلا رہی ہوگی، اور جم دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو،
اور دیکھو گے تم لوگوں کو سکارا نشے والے، اور نہیں ہوں گے وہ نشے میں، لیکن عذاب اللہ کا سخت ہوگا۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو جھگڑا کرتے اللہ کے بارے میں علم کے بغیر، اور پیروی کرتے ہر شیطان سرکش کی۔ لکھی گی اس پر یہ بات کہ بے شک شان یہ ہے جس نے دوستی کی اس شیطان کی، پس بے شک وہ شیطان اس کو بہکاتا ہے اور اس کو ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتے اس کی عذاب صحیح کی۔ اے لوگوں، اگر ہو تم شک میں من الباس سے اٹھ کھڑے ہونے کے بارے میں، پس بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے، پھر بوٹی سے، مخلقہ جو پوری ہے وغیر مخلقہ جو ادھوری ہے پوری نہیں، تاکہ ہم بیان کریں تمہارے لیے، اور ٹکاتے ہیں ہم ارحام میں کتنا عرصہ ہم چاہتے ہیں اجل مسمى تک، پھر ہم نکالتے ہیں تم ادرا حالے کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تاکہ تم پھول جاؤ اپنی جوانی کو، اور تم میں کچھ وہ ہیں جن کو وفات دے دی جاتی ہے، اور تم میں کچھ وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں ارذل العمر، نکمی عمر کی طرف، تاکہ نہ جانے علم کے بعد کچھ بھی۔ اور دیکھتے ہو تم زمین کو حامدتن جمی ہوئی خشک، پر جس وقت نازل کرتے ہیں ہم اس پر پانی، اہتزت حرکت کرتی ہے، وربت اور پھولتی ہے اور اگاتی ہے ہر قسم کی چیز بہی تر و تازہ، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ حق ہے، اور بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور بے شک ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، کوئی شک اس میں نہیں، اور بے شک اللہ کھڑا کرے گا ان کو جو قبروں میں۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو جھگڑا کرتے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اور نہ ہدایت ہے اور نہ کتاب ہے روشنی پہنچانے والی، شان عید کی موڑتے اپنے پہلو کو تاکہ بہکائے اللہ کے راستے سے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی، اور چکھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن چلانے والا عذاب۔ یہ تیرے ہاتھوں کے آگے بھیجی ہوئی چیز ہے، اور بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا بندوں کو۔ ربط پہلی سورت کے آخر میں آپ نے پڑھا تھا کہ میں نہیں جانتا قریب ہے وہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت، یا بعید ہے، میں نہیں جانتا۔ اب آگے اسی قیامت کا ذکر ہے کہ وہ آئے گی اور ضرور آئے گی۔ نام اس کا سورۃ الحج، کیونکہ آگے حج کے کچھ مسائل بھی اس میں آ رہے ہیں۔ اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، یہ ایک زلزلہ تو ہوگا نفخہ اولا کے وقت، نفخہ اولا، اسرافیل علیہ السلام بگل پھونکیں گے، سارا جہان فنا۔ 40 سال کے بعد، بخاری میں موجود، 40 سال کے بعد پھر بگل پھونکیں گے اور وہ نفخہ ثانیہ ہوگا، ساری فیضا قیامت ینظرون سب وہاں کھڑے۔ فرمایا جس دن دیکھو گے تم اس کو، ہاتھ کی زمین ساعت کی طرف بھی لوٹاتے ہیں اور زلزلے کی طرف بھی لوٹاتے ہیں، مقوم دونوں کا ایک ہی نکل آتا ہے۔ جس دن دیکھو گے تم قیامت کو تو غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس بچے سے جس کو دودھ پلا رہی۔ آج دیکھیے ماں بیمار بھی ہو، تکلیف میں بھی ہو، اپنے بچے کو جو شیر خوار ہے اس کو نہیں، قدرت نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ اور تو بچہ خوراک کو کھاتا نہیں، میرا دودھ ہی، لیکن قیامت اتنی ہولناک چیز ہوگی کہ وہاں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے، اور حمل والی حمل کو ساقط کر دے۔ اب جہاں آپ کو کشاف، بیضاوی، روح المعانی تمام تفسیروں میں یہ 2 تفسیریں ملی، ایک یہ کہ یہ اپنی حقیقت پر محمول ہے کہ دنیا میں جو ماں بچے کو دودھ پلاتی تھی مر گئی، وہ حقیقتاً وہاں دودھ نہیں پلا سکتی۔ دوسرا یہ تشبیہ ہے، فرض کرو کہ ایک ماں بچے کو دودھ پلاتی تھی، وہاں بھی ایسی ماں ہو تو اس کو بالکل ختم۔ اسی طرح دوسری چیز، جو بی دنیا میں حاملہ فوت ہوئی، پیٹ میں بچہ تھا، وہاں حمل گرا دی۔ دوسری یہ تفصیل کہ فرض کرو کوئی بی حاملہ ہو تو ڈر کے مارے اس کا عمل بھی گرتا، دونوں تفصیلیں موجود۔ سکارا سکران کی جمع، اور یہ نشے کی حالت میں مدہوش
متحیر، نشہ کوئی نہیں ہوگا، اللہ کا عذاب سا تو قیامت آئے گی۔ لیکن بعض ایسے لوگ ہیں اللہ کے بارے میں اس کی توحید میں جھگڑتے ہیں، اس کے حکم قیامت کے بارے میں الجھتے ہیں، نہ علم ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ایسے شیطان کی پیروی کرتے ہیں جو سرکش ہے۔ ایسے لوگوں پر یہ بات لکھی گئی کہ چھان لیا جس نے اس کی دوستی کی یعنی شیطان کی، تو شیطان تو اسے بہکاتا ہے، عذاب و سعیر کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان کی باتیں تم مانتے ہو، رحمان کی نہیں مانتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اس بات کی 2 دلیلیں پیش کی اس رکوع۔ پہلی دلیل، اے لوگوں اگر تم قیامت میں کھڑے ہونے کا شک کرتے ہو تو ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، آدم علیہ السلام کو، پھر نسل انسانی چلائی نطفے سے، پھر وہ نطفہ جو ہے حلقہ وہ لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر وہ بوٹی بن جاتی ہے۔ مخلقہ کے معنی پوری، صحیح الاعضاء، ہاتھ بھی، ناک بھی، پاؤں بھی، اور غیر مخلقہ جو پوری نہیں، کسی کی ناک نہیں، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، ایسے بھی وہ غیر مخلقہ ہے۔ اچھا، یہ کیوں ہم اٹھائیں گے؟ یہ حق ہے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ کمال قدرتنا، یہ ہم یہ پلٹتے ہیں، نطفہ ہے، پھر بوتی ہے، پھر لوتھڑا ہے، پھر یہ ہے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ کمال قدرتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کا کمال تمہارے سامنے بیان کریں۔ مولانا بولیے۔ ہاں بس اتنے ہی معلوم، یہ جلالین پڑھتے ہیں۔ محلی رحم اللہ تعالیٰ اس کا مفعول بیان کرتے ہیں کہ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ کمال قدرتنا، اور ٹکاتے ہم ارحام میں جتنا چاہیں، بعض بچے 6 ماہ، بعض 7 ماہ، بعض 8 ماہ، بعض 9، بعض اس سے زیادہ۔ ضحاک ابن مزاحم رحمہم اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے تو دانت بھی ان کے منہ میں تھے، اور پیدا ہوتے وقت ہی ہنسنا شروع کر دیا، نام ہی ضحاک رکھ دیا۔ اچھا، فرمایا پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں طفلاً، اس طفل پر بات کر کہ تم تو ضمیر جمع ہے، طفل مفرد کیوں ہے؟ مبرد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں طفل مصدر ہے، تو مصدر میں واحد تسنیہ جمع سبھی آتی ہے۔ صاحب کشاف کہتے ہیں کہ طفل جنس ہے، معنی میں اطفال ہے، ہم تمہیں نکالتے ہیں، تم اطفال بچے ہو۔ تیسری بات یہ لکھتے ہیں کہ نخرجکم کل واحد منکم طفلا، ہر ایک تم میں طفل ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سارے ایک طفل بن گئے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، یہ نام کس کے متعلق ہے؟ یہ مولانا بولیں گے، مولانا بولیے۔ ہاں، یہ نام جو ہے متعلق ہے پہلے، ثم نعمرکم، پھر ہم تمہیں عمر دیتے تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو۔ اشد کے متعلق بات پہلے ہو چکی، تم میں کچھ وہ ہیں جن کو وفات دے دی جاتی ہے، کچھ وہ ہیں جو نکمی عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، علم کے بعد کچھ نہ دیتے۔ تو جو رب نطفے سے انسان پیدا کر سکتا ہے وہ رب قیامت نہیں لا سکتا۔ دوسری دلیل، دیکھتے ہو تم زمین کو حامدتن، خشک، یابستن، خشک، بالکل سخت خشک، بارش ہم اس پر برساتے ہیں، اہتزت، تحرکت، حرکت کرتی ہے، وربت، پھولتی ہے، جیسے آٹا خمیر ہوتا ہے نا، خمیر تو پھول جاتا ہے، اور اگاتی ہے ہر قسم کی چیزیں تر و تازہ۔ تو جو رب اس خشک زمین سے سبزیاں اگاتا ہے، درخت اگاتا ہے، فصلیں اگاتا ہے، وہی رب ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حق یحیی الموتى ورنہ علی کل شیء۔ ان 2 دلیلوں کے بعد اب نتیجہ فرمایا، یاد رکھو قیامت آنے والی ہے، لا رہے ضرور اللہ کھڑا کرے گا ان کو جو قبور میں ہے۔ یہ قبور کی قید اتفاقی ہے، کیونکہ عرب کے لوگ تمام
مردوں کو دفن کرتے تھے، مشرک بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، جلانے کا ان میں رواج نہیں۔ تو ان کو سمجھایا کہ جن کو تم دفن کرتے ہو من فی القبور، اب اگر کوئی جلاتا ہے تو وہ بھی تو آئے گا، پرندے کھا جاتے ہیں تو وہ بھی تو آئے گا، مچھلیاں کڑپ کر دیتی ہیں تو وہ بھی تو آئے گا۔ تو یہ قید اختلافی نہیں ہے، اعتراضی نہیں کہ قبروں والے تو زندہ ہوں گے، جن کو مچھلیاں کھا گئی وہ نہ آئیں گے، جلا دیا گیا وہ نہ آئیں گے۔ چونکہ قرآن کریم نازل ہوا ہے آل عرب کے سمجھانے کے لیے، اولاً ان میں جلانے ولانے کا کوئی رواج نہ تھا، سبھی دفن کرتے۔ فرما لوگوں میں ایسے بھی ہیں اللہ کے بارے میں جھگڑتے، علم بھی نہیں، ہدایت بھی نہیں، اور کوئی روشنی پہنچانے والی کتاب بھی نہیں، اپنے پہلو کو موڑتا ہے، پہلو تحریک کرتا ہے تاکہ اپنے عمل سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکائے۔ دنیا میں بھی رسوا ہوگا، جیسے ابو جہل وغیرہ کہ شکست ہوئی، مارا گیا، اور قیامت کے دن عذاب حریق چلا۔ یہ ان کے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ جیسا بظلام للعبید گزر چکی بات ہے۔ ومن الناس، لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے اعلیٰ ہر فن کنارے پر، بس اگر اس کو پہنچی ہے خیر مطمئن ہوتا ہے، اور اگر پہنچے اس کو فتنہ پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے کے بل۔ خسرت دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی ہے وہ خسران مبین، خسارہ کو پکارتے اللہ کے ورے اس مخلوق کو نہ اس کو ضرر دے سکے نہ اس کو نفع دے سکے۔ یہی ہے الضلال البعید، دور کی گمراہی۔ پکارتے اس کو جس کا ضرر اقرب ہے اس کے نفع سے، البتہ برا ہے آقا اور برا ہے ساتھی۔ بے شک اللہ داخل کرے گا ان کو جو ایماندار ہے۔ وَمِنَ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، بے شک اللہ کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ جو شخص ارادہ کرتے ہیں یہ کہ اس کی مدد نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں، پستان دے وہ رسی الی السماء، آسمان پر، پھر چاہیے کہ کاٹ دے، بس دیکھے کیا دور کرتے ہیں اس کا مکر اس چیز کو جو اسے غصہ آتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو نازل کیا آیات بینات، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کا ارادہ فرمائے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہیں، صابئین ہیں، نصارہ ہیں، مجوس ہیں، اور وہ جنہوں نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ۔ کیا نہ دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان، اور بہتوں پر لازم ہو چکا عذاب۔ اور وہ شخص جو ہی للہ، اللہ اس کی توہین کرے، مثنی اس کو کوئی عزت دینے والا، بے شک اللہ تعالیٰ کرتے ہے جو چاہے۔ آذان خصمان، یہ دو جھگڑا کرنے والے جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، بس وہ جو کافر ہیں کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے، بہایا جائے گا ان کے سروں کے اوپر گرم پانی، پگھلایا جائے گا اس کے ذریعے جو کچھ ان کے پیٹوں میں اور چمڑے میں، اور ان کے لیے مقاموں ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، جب بھی ارادہ کرے گے اس کا کہ لکھ لیں اس سے جو غم ہے تو لوٹا دیے جائیں گے اس میں، اور کہا جائے گا چکھو عذاب الحریق، جلانے والا عذاب تھے۔ اور قیامت کا بھی دن ہے۔ اب منافقین کا ذکر ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں اللہ کی عبادت کرتے اعلیٰ حرف کا معنی کنارہ بھی، جس میں بھاگنا ہوتا ہے تو وہ کنارے پر بیٹھتے ہیں کہ جلدی سے کھسک جاؤں گا۔ اور حرفن کے معنی شکن کے بھی، شکن اللہ کی عبادت چھت پر کرتا ہے، اگر اس کو پہنچی خیر، غنیمت کا مال مل گیا، زکوٰۃ کا مل گیا، انعام مل گیا، مطمئن ہوتا ہے۔ اگر اس کو کوئی فتنہ آزمائش پہنچا، اپنے چہرے کے بعد الٹا پھیرنا، دنیا میں بھی نقصان اٹھایا، آخرت میں بھی ظالے کا خسران ہوا۔ اور یہ پکار اللہ کے بارے اس کو نہ اس کو ضرر دے سکے نہ نفع دے۔ لات کے پاس کیا ہے، منات کے پاس کیا ہے، اللہ کے پاس کیا ہے، کسی غیر کے پاس ہے کیا؟ یہی ہے جلال بڑی جب لمن جب
یہ من مفعول ہے. مفعول پر لام زائد آ سکتی ہے نحو سے. من مفعول ہے لام زائد, مفعول پر لام زائد آ سکتی ہے. پکارتا ہے اس کو جس کا ضرر قریب اس کے نفع سے, وہ اس کا ساتھی بھی برا اور اس کا آقا. اب یہاں ایک بات ذرا توجہ سے سنیں. اس کا اور پہلے مضمون کا بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے. پہلا یہ ہے کہ یدعو من دون اللہ مالا یضرہ و مالا, اس کو پکارتا ہے نہ اس کو ضرر دے سکے نہ اس کو نفع. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو پکارتا ہے جس کا ضرر اس کے نفع سے قریب ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نفع بھی دے سکتا ہے ضرر بھی. ہاں ضرر قریب ہے نفع, تو اس میں ضرر اور نفع کی نفی اس سے اثبات معلوم. بات سمجھ آ گئی؟ تو آپ کو مختصر سی تفصیل تک میں یہ بات ملے گی. بات توجہ سے سنیں. پہلی میں تو یہ ہے کہ اس کو پکارتا ہے کہ نہ ضرر دے سکے نہ نفع دے سکے, نفس الامر میں اور حقیقت میں. اور جہاں پکارتا ہے اس کو کہ جس کا ضرر اقرب ہے میں نفی بظام ہی و بتخیل ہی, اس کے خیال سے اس کا نفع ہے. نفع تو ہوگا نہیں, پکارنے سے مشرک ہونا ضرر تو لازم ہوگی. وہ نفع جو اس کا مضمون ہے اس کے خیال میں ہے, اس کے ظن میں ہے, اس کے ظن میں ہے. کوئی بے تخیل ہی لکھے گا, کوئی بے ظامی ہی لکھے گا, کوئی بے ظنی لکھے گا. مولانا آپ بولے بے تخیل. محلی رحم اللہ تعالی کہ جس نفع کا وہ خیال کرتا ہے نفس الامر میں نہیں, جس نفع کا وہ خیال کرتا ہے وہ اس سے ضرر اقرب ہے. وہ نفع تو ہوگا نہیں, پکارنے کی وجہ سے مشرک ہو گیا, یہ ضرر تو اس کو پہنچ گیا. پکارنا اس کا نقصان دیا. یہ کافروں کا ذکر تھا, آگے مومنوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو نیک عمل کرنے والوں کو جنات تجری میں تذکر انہار بے شک اللہ کرتے گئے. من کان یظن, اوپر منافقین کا ذکر تھا, آگے بھی یہ ظن منافقین ہی سے متعلق ہے, لیکن بات کو ذرا توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں. ایک تفسیر یہ کبیر, روح المعانی, ابو سعود, معالم, حاضر وغیرہ وغیرہ تفسیر ہیں. جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں مدد کرے گا اس کی من کی, جو یہ خیال کرتے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا, جبھی چوروں کو پکارتا ہے, دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا, تو کیا کرے؟ وہ ایسا کرے پھل جنگ بے سبب السما, وہ ایک رسی تام لے السما السق کے چھت کے ساتھ رسی باندھ, ثم یکتا نفسہ ہو, اپنے نفس کو زمین سے اٹھانے ٹھنڈا لے کر کرنا. مطلب یہ کہ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں, رسی تام لے چھت تک اور اپنے پاؤں کو اوپر اٹھا لے, زمین سے منقطع کر لے اپنے بدن کو, دیکھے اس کا مکر اس کے غیر کو دور کرتا ہے. ایک تفصیل محلی رحم اللہ تعالیٰ یہی ہے. مولانا مجھے دینا آپ راستہ کرتی, مجھے دے, میرا مطلب یہ کہ آپ سمجھ لیں, اس کو سمجھے تو دوسری تفصیل بھی سمجھ. یہ دیکھیے یہ فرماتے من کانا یظن ان ینصرہ اللہ, یہ زمین کے بارے میں
دوسری تفسیر میں نقیبوں میں ابھی بیان کرتے ہیں. آگے السما کریں بے خطابن اے بے حدل رسی قائم ہے. السما اے سخت کا بیٹھے ہی اپنے خط کے ساتھ رسی قائم یشد ہوتی ہے ویسی ہونے سے ہی وہ رسی وہاں خط میں بھی باندھ دے اور گلے میں بھی ہوتا ہے. ثم یکتا لے یحتانے کا بھی بے ان یکتا نفسہ من الارض اپنے زمین سے اپنا سلسلہ منقطع کر دے لٹک کر کے نہیں. دوسری تفسیر ایک بھی غریب آگے بچے اور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس تفسیر کے لیے جیسا حضرت خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا تو وہ رسی لٹکا کر کے اپنی جان پہ جائے. دوسری تفسیر لينبت بسبب من السماء غير تسليم دليل جيش المعاني وغيره وغيره. جیسا خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، اگر اس کے بس میں ہے وہ رسی قائم ہے آسمان تک اوپر سے مدد بند کر دے نہ وہی آنے دے نہ دوسرے چانے دے اگر اس کے بس میں ایسے دن بات سمجھ آئی. پھر جیسے اس کا مکر اور یہ دور ہوتا نہیں کرنا ہے کما انزلنا هذه الآيات یا کما انزلنا الكتب من قبلك جیسے پہلی کتابیں ہم نے اتاری اسی طرح یہ آیات بینات اتاری ہے. اللہ اس سے ہدایت دیتا جس کے بارے میں ارادہ کرنا اور اسی کے بارے میں رب ارادہ کرنا ہے جو ہدایت کا کام ہے. آگے کرنا یہ جتنے فرقے بھی ہیں مومن کہلانے والے ہیں یہودی ہیں تابعین ہیں نصارا ہیں مجوس ہیں مشرک ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب میں کرتے ہیں. مجوس بعض کہتے کہ مجوس کا نیم سے بدلا اور یہ لذت کام بھی کرتے تھے اور نجات سے کھاتے تھے. یہ بھی کہا گیا ساری وغیرہ میں یہ باقی نصارا تعبیر آدمی سے متعلق تقریب بحرانہ میں رکھتے تھے. ان تمام کے درمیان عملی فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کرتا ہے. آگے فرمایا ظالموں ہر وقت کے سامنے دیکھتے ہوئے کن سے انکار کرتے اللہ کو سجدہ کرتی آسمان والی مخلوق فرشتے زمین والے پورے چاند ستارے پہاڑ درخت پیارے بہت سے انسان لیکن کثیر ایسے بھی ہیں جن پر عذاب نہیں. اب جو کثیر جو ہے تقابل کے لیے نہیں جیسے کثیر کے مقابلے میں تلویل ہے تو جہاں کثیر ان کا نام ہے پھر نفس ہوئی وہ بھی کثیر ہے پھر نفس ہوئی بھی ہے تقابل نہ کریں ان پر بات لازم ہو. جس کو اللہ ضرور کرے اس کو یہ دینے جانا چاہیے رب کیا کہہ دیتا ہے اوپر دو گروہ کر دیتے ایک طرف سے مومن اور دوسری طرف دوسرے سارے کفار ایسے کو ملنا تم جانا جانے یہ دو قریب مومن کا احساس ہے یہ رب کے بارے میں گزرتے ہیں. جو کافر ہیں ان کے لیے چکرے کاٹے جائیں گے آپ کاٹے جانے کے لیے انہوں نے دیکھی ہم لباس کے پہنتے درجی ہمارے قد کے مطابق ہمارا کرتا ہماری تلوار ہم پر سکھے ایسے ایسے جیسے قد ہوں گے اسی کے انداز سے آگ کے چکرے انتر سے کیے جائیں سروں پر پانی ڈالا جائے گا. اس پانی کا اثر بھی ہوگا کہ پیٹوں کے اندر جو کچھ ہوگا سب کو پگھلا کر اور گویا کے بہا کر کے کارخانے کے راستے سے نکال اور چمڑے بھی اوپر سے نکل جائے. وہ پانی کا اثر یہ ہوگا کہ اوپر سے چمڑا بھی نکل آئے گا پیٹوں کے اندر جو کچھ ہے
اس کو بھی پگھلا کر بہا کر سب چلتے وَلَهُمْ مَقَامٌ مِّنْ حَدِيدٍ۔ اب یہاں خاصی بات ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ تفسیر خازن، معالم التنزیل، روح المعانی، ابن کثیر وغیرہ وغیرہ۔ نام ہے تخصیص کی، ہم کی دلیل راجے بصیر کفار، مقام نقماتن کی جمع ہتھوڑا، ان کافروں کے لیے مخصوص ہیں ہتھوڑے میں، وہ جس وقت جہنم کی آگ کے شعلے اوپر بلند ہوں گے تو یہ بھی ان شعلوں میں اوپر ہوں گے۔ جب کنارہ نظر آئے گا تو کچھ خوشی سی منائیں گے کہ نکل چلے، کنارے پر فرشتے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ہوں گے ہتھوڑے، وہ سروں پر دے ماریں گے، پھر نیچے چلیں گے۔ تو نام تخصیص کی ہم